جہاد ترک کرنا یعنی جہاد پر نہ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت کفار کے مقابلے میں ہر وقت ہتھیار رکھنے کا حکم ہے تاکہ کفار مسلمانوں سے ڈرتے رہیں، اور مسلمانوں جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو۔ یعنی ہر وقت حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ جہاد کے لیے تیار رہو، اپنے گھوڑوں کے ساتھ چھاؤنیاں بنا کر ہر طرح سے تیار رہو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تک تم نہیں جانتے۔ یہ بہت سارے دشمن تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہا گیا کہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ تمہارے کون کون دشمن ہیں۔ اس لیے ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہو، اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 60۔ جہاد کے لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی اکسانے کا حکم ہے، یعنی دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ جہاد پہ چلو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے، اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے۔ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بدلہ جنت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مرتے اور مارتے بھی ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے، اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو یہ 4 خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ نے 4 خوشخبریاں دی ہیں: دردناک عذاب سے نجات، گناہوں کی مغفرت، جنت میں داخلہ، جنت میں بہترین گھر۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ سورہ صف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 8، 9۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، یعنی دین اسلام کو، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، چاہے کافر برا مانے۔ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، چاہے مشرکین ناخوش ہوں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10، اے ایمان والوں، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یعنی یہ جو ہے یہ جہاد پر جانا دردناک عذاب سے بچاتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ پھر سورہ صف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے کا بدلہ جنت ہے، جنت کا گھر ہے، بڑی کامیابی ہے، گناہوں کی مغفرت ہے۔ جہاد میں حصہ نہ لینے والا یا جہاد میں شرکت کی تمنا نہ کرنے والا حالت نفاق میں مرتا ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ منافقت جو دل میں ہوتی ہے، اور منافقین کی سزا کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے جن کے دل میں نفاق ہوگا۔ تو اگر کوئی جہاد پر جان بوجھ کے نہیں جاتا تو وہ پھر حالت نفاق میں مرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے نہ کسی جہاد میں حصہ لیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، وہ نفاق کے ایک حصے پر مرا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی شدید مصائب اور دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے کہ نہیں، جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جہاد پہ جائیں گے تو مر جائیں گے، تو ایسا جب انسان نہیں یہ سوچ کر گھر میں بیٹھتا ہے تو جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی شدید مصائب اور دردناک عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نہ تو جہاد میں حصہ لیا اور نہ ہی غازی کا سامان تیار کیا، نہ ہی غازی کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، اسے اللہ تعالیٰ کسی سخت مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔